ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرہ کی گند میں کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، آفتاب خطابت، آفتاب خطابت۔ آئیے آفتاب خطابت کی گلپوشی سید حامد الحسن کلیمی علی پاشا صاحب کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آفتاب خطابت۔ یا رسول، یا رسول، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پہ رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، برادران اہل سنت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کی جتنی آواز بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مسجد حضرت مدنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
कुल्हिन मरकज़ी मजलिस अल-इज्तिमाअत का जलसा मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुनक़्क़िद है। आप और हम इस जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। आप यहाँ जितने अहबाब बैठे हुए हैं, मुझे ये यकीन हो गया कि आपके दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मनाता है जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिसके दिल में ठंडक होती है। और मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के असबाब भी यही है कि ये देखा जाए कि किसका दिल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भड़क रहा है, धड़क रहा है, और किसका दिल नजदियों, वहाबियों, डोगलों, सुले कुल्लियों, पकोड़ों के और वहाबियों से डरने वाले और मीलाद के जलसे रुकवाने वालों की तरफ है। ये फैसला आप करके उठे। यहाँ वही बैठे जिसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। यहाँ हम हर एक को नहीं बुलाते। ये कोई इलेक्शन का जलसा नहीं है, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। यहाँ वो बैठे जो बैठे तो यहाँ लेकिन तस्वुर मदीने तैयबा का हो, और उसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अजमत हो कि सरकार के मुखालिफीन का वो दुश्मन हो। यही बात मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताई जाती है। यहाँ मुरव्वत मोहब्बत नहीं है, यहाँ मुरव्वत मोहब्बत हमदर्दी उसके साथ है जो सरकार दो आलम का सच्चा गुलाम है। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम होता है वो मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल इस तरह सजाता है। मैं जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ मेरा दिल बाग बाग हो गया कि ये नौजवान इस महल्ले के जिन्होंने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हर साल मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये जलसा हो रहा है। एक जलसा फजल मियाँ करते थे, डर के ख़त्म कर दिए। ऐसे डरने वाले मीलाद नहीं मना सकते। लोगों से डर गए, वो भी किन से जो वहाबियों की गोद में बैठे हुए हैं, वो भी किन से जो डोगले हैं, वो भी किन से जो सुली कुल्ली हैं, ऐसों से डर गए। और जो बहरुलूम का गुलाम करता था, आला हज़रत को मानने वाला करता था, बानिया जामिजाना का जिक्र करता था, इन्हों डर के नहीं कर रहे। ये डरने वाले इस महफिल को चला नहीं सकते और सरकार उन पे नजर करम नहीं करते। नजर करम उन पे करते हैं जो सरकार के दुश्मनों से लड़ता है। तो मैं वो जोश दिला रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं खाली कि ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हम ऐसी चीज नहीं चाहते। ये नौजवान कितनी मोहब्बतों के साथ, अकीदत के साथ, देखिए हर साल बाहर होता था जलसा, हालात की वजह से मस्जिद में रखना पड़ा, लेकिन नौजवानों का जज्बा कम नहीं हुआ। वो हालात से डरे नहीं, हालात से घबराए नहीं। नौजवानों ने मुझसे कहा, हमारे तौफीक साहब जो इसके चलाने वाले हैं, हमारे अब्दुल्ला मियाँ, ये सब बच्चे, अब्दुल्ला मियाँ से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर करेंगे जलसा। और हमारे भाई मौलाना सैयद हामिदुल हसन अली पाशा साहब जो इस मस्जिद के सदर है, उन्होंने भी कहा कि नौजवानों का जोश इतना है कि उसी तरह जलसा करेंगे। बाहर इजाज़त मिली तो बाहर जलसा करेंगे, मस्जिद में करेंगे और लोगों को सरकार का लंगर भी खिलाएंगे। ये अकीदत है। और मैं यहाँ आके देखा तो वाकई में इन नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके जज्बा सलामत रखे, इनकी उम्रें दराज करे, इनकी हर मुश्किल आसान फरमाए, इनको अल्लाह तरक्की दे। इन्होंने सरकार की महफिल सजाई है, सरकार इनको अपना दीदार सरफराज फरमा दे।
ہر محلے میں ایسے نوجوان ہوں تو یہ جو ڈوغلے ہیں نا، وہ جو دلسو نگر میں بیٹھ گیا، ایسے ڈوغلوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ وہ جو فضل میاں کو روکے وہ ڈوغلے ہیں، ڈوغلے یہ بچے نہیں ہیں۔ یہ جو ہیں ہم ان کا جواب دینا جانتے ہیں، ان سے کیسا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے ہیں۔ ہر دشمن رسول سے، ہر غدار رسول سے مقابلہ کرنا ہمارا طریقہ ہے، ہمارا شیوا ہے، کیونکہ جو رسول کے دشمن سے لڑتا ہے اللہ خود اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہم حالات سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ جو مولوی غدارے قسم کے لوگ مسجدوں کو ویران کر دیے، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجد فتنوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آج مجھے خوشی کہ یہاں جانماز بچھے ہوئے ہیں، ورنہ ہر مسجد ویران کر دیے۔ کیا وہ تو کرونا آ رہا، کرونا سے ڈر رہے ہیں، کرونا گیا، کرونا سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کرونا بھاگتا ہے سرکار کا نام لینے سے، کرونا جاتا ہے میزان شریف منانے سے۔ سرکار نے بڑے بڑے امراض کو دفع فرما دیا، اس لیے سرکار کو شافع امراض کہا جاتا ہے۔ ایمانی نہیں ہے، کرونا سے ڈر رہے ہیں، کرونا آئے گا تو کیا کرونا مسجد میں آ رہا، کرونا درگاہ میں آ رہا؟ درگاہوں کو ویران کر دیے ملا گٹارے، یہ نام نہاد مشائخین درگاہوں میں آنے نہیں دے رہے۔ دیکھیے مسجد وہ چیز ہوتی ہے جہاں لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں قرآن پاک پڑھی جاتی ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم مسجد میں جمع ہو کر دعا کریں گے تو ایک کرونا کیا 1000 وبائیں دفع ہو جائیں گی۔ مگر دشمنان اسلام نے اپنا کام کیا اور آپ مسلمان ہو کے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کرونا ایسا ہے، آپ دیکھ لیے سائنس فیل ہو گئی، ڈاکٹرز فیل ہو گئے، میڈیسن فیل ہو گئی، کرونا گیا، کرونا نہیں گیا، کرونا جاتا ہے سرکار کا دامن پکڑنے سے، میلاد منانے سے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے سے، سرکار کو کھڑے رہ کر سلام پڑھنے سے۔ یہ اس لیے یہ جلسے ہم رکھے ہیں، دوسرے کوئی تنظیمات جلسے نہ رکھے ڈرپوک قسم کے۔ ہم بولے نہیں، ہم میلاد شریف منائیں گے، کرونا کو بھگائیں گے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہے کہ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، میلاد مناؤ، کرونا بھگاؤ۔ کیا ہے؟ ہاں، میلاد مناؤ، کرونا بھگاؤ، ہر مشکل بھگاؤ، ہر وبا بھگاؤ، ہر آفت بھگاؤ، ہر مصیبت بھگاؤ، کیونکہ سرکار آئے ہیں ہم کو مصیبتیں چھڑا کر جنت عطا کرنے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مسجدوں میں ایسی جانماز بچھے رہنا، اب مت اٹھاؤ مسجدوں سے جانماز۔ شادی خانوں میں شطرنجیاں بچھے ہوئے ہیں، شادی خانوں میں ایک دوسرے سے لگ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہاں کرونا نہیں آ رہا ہے۔ سینما گھر کھل گئے ہیں، وہاں کرونا نہیں آ رہا ہے۔ آٹو میں بیٹھ کے لوگ آٹ جا رہے ہیں، وہاں کرونا نہیں آ رہا۔ کرونا آ رہا ہے مسجد میں، کرونا آ رہا ہے درگاہ میں، کرونا یہاں نہیں آتا۔ آپ کے نظریے کو بدل دیا گیا، دشمنوں نے اپنی چال چلی، یہودیوں کے ذہن بنا دیا گیا، نصرانیوں کا ذہن بنا دیا گیا۔ آپ کے چہرے سے داڑھی نکال کے نصرانی آپ کو بنا دیے، بوشٹ پینٹ پہنا کے آپ کو نصرانی یہودی بنا دیے۔ اب کیا کرے؟ دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت تھی، وہ بھی آپ کے سینوں سے نکال رہے ہیں۔ ہم میلاد النبی منا کر یہ کہہ رہے ہیں ارے ہمارے عمل تو خراب ہو گئے تھے، ایک ہی رہ گئی تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اسی کو بسا لے کر اگر ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، محبت رسول کو دیکھے گا۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے۔ تو اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ تشریف فرما رہی ہے، جو سرکار کو شافع الامراض نہیں سمجھتا، دافع البلا نہیں سمجھتا، سرکار کو مختار کل نہیں سمجھتا،
تو آنے کی یہاں کوشش نہ کریں، یہ غلامان مصطفیٰ کا جلسہ ہے، اس لیے ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، اور یہ میلاد ہم اس عقیدے سے منا رہے ہیں۔ اور یہ جتنی جماعتیں ہیں اہل سنت جماعت کے سوا، جتنے یہ ڈوغلے سلے کلی اور جتنے باطل پرست ہیں، یہ کوئی ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، اس پہ یقین دلانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ کس کی بات سننا؟ ملا کی سننا کہ رسول اللہ کی سننا؟ بولیے آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ ایک بیماری دوسری بیماری کو نہیں لگتا۔ ڈاکٹر بولے، سائنس بولے، فیل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کرونا گیا، ارے امریکہ کے جوتے چاٹنے والے، امریکہ کے تلوے چاٹنے والے امریکہ میں بھی پہلے نمبر پر آ گیا۔ انہوں سمجھے امریکہ بچائے گا، ہم امریکہ کی طرف نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں تو مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہی جذبہ آپ کے دلوں میں موجودن کرنے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر کیا گیا ہے۔ اب بولو یہ جلسہ کرنا نہیں کرنا؟ پورے مل کے بولو۔ اب یہ نوجوانوں نے جو جلسہ کیا اچھا کام کیا کہ نہیں کیا؟ بولیے، یہ ذہن بنائیے، ڈریے مت۔ اور ڈاکٹر بولا، ڈاکٹر کی سرکار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، سائنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سائنس کو ہم نہیں مانتے، ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، ہم حدیث پاک کو مانتے ہیں، ہم رسول پاک کو مانتے ہیں، ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، ہم غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مانتے ہیں، ہم بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہیں بٹھائی جا رہی، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو تو ڈرا ڈرا کے رکھے، اچھے اچھے لوگ ماسک لگا کے پھر رہے، پھر وہی ڈاکٹر بولے یہ ماسک سے بھی آ رہا کرونا۔ ان کی کوئی تحقیق ہے؟ سرکار پہلے ہی بول دیے ایک دوسرے کو مرض نہیں پہنچتا، انہوں بولے وہ ماسک لگائے بھی تو کرونا آئیں گا۔ پہلے تو بولے ہاتھ چھوئے تو آتا کرونا، اور ہوا سے نہیں آتا، اب بولے ہوا سے بھی آتا۔ اب انہوں جہاں سے چاہے گزار دے رہے کرونے کو۔ اور سرکار بولے کہ ایک کا مرض دوسرے کو نہیں رکھتا، بلکہ سرکار نے کہا مومن کا جو ہم جھوٹا کہتے ہیں نا، مومن کی چھوڑی ہوئی چیز بھی شفا ہے۔ یہاں ڈر رہے ہیں، ہاں کہاں ہے، بابا کا پانی نہیں پی رہے ہیں، بابا کھائے سو نکاح بھی میں نہیں کھا رہے ہیں، یا اماں کھائے سو نکاح بھی میں نہیں کھا رہے ہیں، وہ ایسا ڈر رہے ہیں، اماں کو اللہ کر رہے ہیں، بابا کو کر رہے ہیں۔ دیکھو کرونا کیا کر دیا، سب کو دور کر دیا، اور مصطفیٰ نے کیا کیے، جو لوگ لڑتے تھے پرسوں ان کو ملا دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ ہم نماز بھی دور دور پڑھنے، سرکار نے فرمایا کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز ادا کریں۔ بولیے کس کی سننا؟ کس کی سننا؟ کہ ڈاکٹر کی سننا؟ کیا سائنس کی سننا؟ کیا امریکہ کی سننا؟ امریکہ خود پریشان ہے۔ یہ ہے سرکار کی گستاخیاں کرے تو سپر پاور کو بھی اللہ ہلا دیتا۔ اس لیے سرکار سے رشتے غلامی مضبوط کرنے کے لیے میلاد النبی کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ اور اگر آپ کی دلچسپی رکھنا رہیں گی تو ایسی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ ہمارے جلسہ کرنے کا مقصد یہ سائنس یا میڈیکل چیزوں کی طرح آپ کو لے جانا نہیں ہے۔ ہمارے جلسے کرنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ رسول کی محبت میں ڈوب جائیں اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ یہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ یہ سائنس، یہ یہودی، یہ کرسچن، یہ لبرلزم ہمارے ذہنوں میں چھا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں پہلے تو ہمارے کپڑے تبدیل کر دیے، اس کے بعد ہمارے چہروں سے داڑیاں نکال دیے، پھر بھی ہم خاموش بیٹھے، چلنے دو۔ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد نکل کے بولے کہ یہ کیا ہے، خالی فرض پڑے تو بس ہے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ دعا نہیں کرنا۔ اس کے بعد بولے 8 رکعت تراویح پڑھو۔ اس کے بعد بولے کسی امام کی کیا ضرورت ہے،
اس کے بعد بولے 11ویں شریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، میلاد شریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ بتا دیا کتنی ضرورت ہے، سپر پاور کو ہلا دیا۔ یہ لبرلزم، یہ کمیونزم، یہ تم جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہیں پہلے نمبر پہ کرونا آ گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، رسول اللہ سے محبت کرو۔ بات سنو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو، بات سنو تو اولیاء اللہ کی سنو، بات سنو تو صحابہ کرام کی سنو، بات سنو تو اہل بیت اطہار کی سنو۔ جب کہیں ایمان ہوگا، ایمان سے جانا چاہتے کہ نہیں چاہتے دنیا سے؟ مرنے والے تو مر گئے، اور وہی کرونا جس کو آیا بچ گئے۔ بھئی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے حیات دے۔ تو اب ہمارا یقین اللہ پہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ سرکار تو یہی بات لے کر آئے۔ اور ایک بات مزے کی آپ سناتا ہوں، سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، آپ لوگ مولانا باقر صاحب کی تقریر غور سے سنے کہ نہیں سنے؟ انہوں نے بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے آقا پہلے نبی بھی ہیں، ہمارے آقا آخری نبی بھی ہے۔ یہ جتنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منانے والے ہیں نا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں سیرت النبی مناتے، تو پہچان لینا یہ باطل ہے، جھوٹا ہے، اور سرکار کا مخالف ہے، غوث و خواجہ کا نہیں ماننے والا ہے۔ نام سیرت النبی لے رہا، سرکار کی محبت دلوں سے نکال رہا ہے۔ ان کی بہت بڑا پرانا چھانسا ہے یہ کہ سرکار کی توہین کرنا ہے تو اللہ کا نام لیتے، اللہ سب کرنے والا ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ بھی سب کرنے والا ہے، رسول اللہ بھی سب کرنے والے ہیں۔ انہیں بولتا اللہ سے مانگو، غوث آدم کے سے کیا مانگ رہے ہیں، مدنی شاہ صاحب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ مدنی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اتنی سر کی بات کو الجھا دیا آپ کو۔ اب آپ بولے کیوں درگاہ کو جانا، نکو جاؤ کرو نہ آتا، 11ویں شریف کیوں کرنا، نکو کرو، کرو نہ آتا، کرو۔ اب آیا تو مسجدوں میں لنگے سر آ رہے ہیں، ہم بولے ٹوپی پہن کے پڑھو نماز۔ کیا دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ سر پہ اوڑھے کبھی نماز پڑھا ہے؟ بولیے آپ کو یاد ہے تو؟ صحابہ اکرام نے بغیر سر پہ اوڑھے نماز پڑھی ہے؟ اہل بیت اطہار نے بغیر سر پہ اوڑھے نماز پڑھی ہے؟ اولیاء اللہ نے بغیر پڑھی نماز پڑھی ہے؟ امام اعظم نے پڑھی ہے، غوث اعظم نے پڑھی ہے، خواجہ غریب نواز نے پڑھی ہے، یہاں تک جو حضرت محرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے ہیں کیا انہوں نے پڑھی ہے؟ مولوی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کو دیکھنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا انہوں نے پڑھی ہے؟ یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، یہ بغیر سر پہ اوڑھے پڑھ کے امامہ اوڑھ کے نماز پڑھتے تھے۔ آج کیا بیماری لگ گئی، نجدی بیماری، یہودی بیماری، یہ نجدی سعودی یہودی آپ دیکھ لیجئے، یہ سعودی آج یہودیوں کی تائید کر رہے ہیں، اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم جس زمانے وہ بولتے تھے یہ سعودی یہودی ہے تو لوگ چڑھتے تھے، آج دیکھ لو کہ یہ یہودی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی لنگے سر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نہ رسول پاک نے پڑھی، نہ صحابہ اکرام نے پڑھی، نہ اہل بیت نے پڑھی، نہ اولیاء اللہ نے پڑھی، نہ ائمہ نے پڑھی، نہ متقینوں نے پڑھی، نہ اولیاء اللہ نے پڑھی، کوئی بھی بغیر سر کے نہ۔ اب آج دیکھ لو آج کی بات سے کوئی لنگے سر مسجد میں آیا تو بولنا ٹوپی پہن، نہیں پڑھا تو لات مار کے بڑھا دینا اس کو، کیونکہ یہ رسول اللہ کے خلاف جا رہا ہے، لنگے سر نماز پڑھ رہا ہے، نجدی کیفیت لے کر آ گیا ہے، میلاد کا دشمن ہے، یا رسول اللہ کو شرک کہنے والا ہے، وہی لنگے سر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ سر پر ٹوپی پہن کے نماز پڑھے ہیں اور سر پر ٹوپی پہن کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جواب دینا ان کو بھائی۔ یہی لوگ مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، وہ جب چرچ میں جاتے ہیں تو لنگے سر جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے جب وہ کسی دینی محفل میں آتے ہیں، کیا کسی بزرگ سے ملتے ہیں، کسی جلسے میں آتے ہیں تو سر پہ اوڑھ کر آتے ہیں۔ میں آپ کو بنیادی باتیں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے سر پہ سے ٹوپی نکال لیے، یہاں تک کہ آپ کو پھٹے کپڑے پہنا دیے، پینٹا پھٹے ہوئے ہیں۔ میں پوچھا یہ کیا ہے؟
یہ پھٹا پہن کے پیون لگا لینا تھا، نہیں فیشن ہے کہتے. ایک بچے کا پھٹا پہنتا ہے یہاں سے. میں بولا بیٹے یہ پھٹا کپڑے پہن کے کہیں کو آئے تو پیون تو بھی لگاؤ. بولا نہیں یہ فیشن ہے. انہیں بچے کی ذہن میں بات ڈال دی فیشن ہے. فیشن ہے تو پٹے کپڑے پہن سکتے ہیں، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے. کتنی دوری ہو گئی ہے اسلام سے. اس لیے ہم میلاد کا یہ جلسہ منا کر آپ کو رسول پاک کے اسلام کے قریب کر رہے ہیں. اب کرنا نہیں کرنا. اور آپ کو سروں پہ چوٹیاں لا دیے. مرد آدمی ہے باڑا بال لے کے پھر رہا عورتوں کے ویسا زنخواہ بن کے پھر رہا. آپ بولنا کہ نہیں بولنا؟ چوٹی ڈال لے رہا. سرکار دو عالم شاسن میں فرمایا کوئی مرد عورت کی نقل نہ کرے، عورت کے ویسا لباس طریقہ اور اس کا پہن اور وہ چوٹی نہ ڈالے. نہ مرد عورت کی طرح بنے نہ عورت مرد کی طرح بنے. اگر کوئی عورت مرد کی طرح ہو بنتا ہے تو سرکار بول رہے وہ لعنت ہے اس پر. آپ لعنتیوں کو مسجد میں بلا رہے ہیں. نہیں وہ فیشن ہے. ہم فیشن کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ کو دیکھتے ہیں. آپ بولو آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ پورے مل کے بولو. ہاں نہیں وہ بچے کی عادت ہے، وہ انہیں دوستوں میں رہ کے چوٹیاں ڈال رہا تو بولا بچے کی عادت ہے اس کے اوپر پتھر بھی مارو. یہ چوٹیاں ڈال لے کے پھر رہے نوجوان، وہ جم کو جا رہے ہیں، کچھ بھی طاقت نہیں ہے. ایک گھوسا مارا تو نیچے گرنا. خالی پھلا لے کے میں جم کو جا رہا ہوں اور جم کو کیسا گانے لگا کے کر رہے ہیں ورزش. پہلے کے پہلوانا ورزش کرتے تو یا علی بول کے کرتے تھے، اس لیے طاقت تھی. اس لیے آج جو ہے غیر مسلموں سے ڈر رہی. اتنے جم والے ہیں نا، اتنا آنکھ پھلا ہوا ہے نا، کھڑے گئے تو 100 لوگوں کو بھگانا. ہمارے سرکار بحر العلوم خالی ایسا رومال پھراتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ چوطرف سے پتھر مارو. سرکار خالی ایسا رومال پھرا دیے تو ایک بھی پتھر ان کے جسم کو نہیں لگتا تھا. مریدوں کو آپ نے ہر طریقے سے مضبوط فرمایا. ایسے ولی تھے اللہ کے حضور بحر العلوم، خالی محدث مفسر خالی جو ہے نمازی پرہیزگار متقی ولی نہیں تھے، بلکہ اسے بن نوٹ کے ماہر تھے. لٹ پھراتے تھے تو 100 لوگ بھاگ جاتے تھے. ابھی بحر العلوم کو نہیں سمجھے آپ تو سرکار کو کہاں سمجھیں گے؟ وہ طاقت دی. اس لیے ہمارے جو پہلوانوں کے اڈے ہوتے تھے، جن کو تعلیم بولتے تھے اور کچھ بولتے تھے نا، دنگل، وہاں کیا ہوتا تھا؟ یا علی کے نعرے لگتے تھے، یا رسول اللہ کے نعرے لگتے تھے. کوئی پہلے داخل ہوتا دنگل میں تو وہاں فاتحہ ہوتی تھی، جب کوئی اس کو شاگرد بنا جاتا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جن نہیں، جن میں کیا ہو رہا؟ جن بنا رہے، وہ گانے سن کے کر رہے ہیں. اب یہ تھمس اپ کی اولاد، یہ اڈلی دوشے کی اولاد، یہ گانے سن کے ورزش کرنے والی غیر مسلموں سے لڑ سکتی؟ بولو بابا بولو. ان کو دین معلوم نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو جگانے کے لیے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ میں آپ کو تمہیداً اس لیے عرض کیا کہ آپ سمجھ جائیے جلسہ کیا ہے. اب ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان مت ہو، نہ کسی مرد سے ہو، نہ کسی لیڈر سے ہو، نہ کسی پہلوان سے ہو، نہ کسی طاقتور شخص سے ہو، نہ مودی سے ہو، نہ اڈوانی سے ہو. یہ کیا لیڈر آپ کو بابری مسجد دلا سکتے ہیں؟ یہ خود لعنتی ہے. یہ پورا مسلم بورڈ کا بورڈ پورا کا پورا وہابی ہے. ان کو اللہ بابری مسجد نہیں دیتا. بابری مسجد وہ لوگ بنائیں گے جو خواجہ کے سچے غلام ہو جائیں گے، غوث اعظم کے جو غلام ہوں گے. اب ان پر ہمارا اعتبار نہیں رہا. آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، آپ کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے. اس لیے ہم یہ جلسہ منا کر آپ کو صحیح سمت لے جا رہے ہیں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب جلسہ سنیں گے تو آپ کی نظر مدینے کی طرف ہونی چاہیے. اب آپ لیڈر کی طرف دیکھیں گے، مدینے کی طرف بولتے جائیے. کدھر دیکھیں گے؟ آپ آج کل کے نام نہاد علماء کی طرف دیکھیں گے، مدینہ طیبہ کی طرف دیکھیں گے؟ آج کل کے نام نہاد صوفیاں کپڑے پہن کے پھرنے والے ان کی طرف دیکھیں گے یا مدینہ طیبہ کی طرف دیکھیں گے؟ بولیے.
طاقت کی طرف دیکھیں گے مدینہ طیبہ کی طرف دیکھیں گے، امریکہ کی طرف دیکھیں گے مدینہ طیبہ کی طرف دیکھیں گے. جو مدینہ طیبہ کی طرف دیکھنے والا ہے وہی کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے. یہ پہچان ہے کہ اس کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، اس لیے کھڑے رہ کے سلام پڑھ رہا ہے، اس لیے میلاد بنا رہا ہے، اس لیے کھیر پوری بنا رہا ہے، اس لیے فاتحہ دے رہا ہے، اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا اٹھا رہا ہے، اس لیے مدنی شاہ صاحب کی درگاہ میں آ رہا ہے. غوث اعظم کو یا غوث کہہ کے پکار کے سمجھ رہا ہے غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہماری مدد فرما سکتے ہیں. یہ ہے عقیدے ہمارے. اب آپ کو قبول ہے کہ نہیں ہے؟ پھر میں تقریر شروع کر رہا ہوں. ہاں یہ ہے بہت ڈرے، انہیں آ کے بول دیا یا غوث نہیں بولنا، آپ 11ویں شریف چھوڑ دیے. انہیں آ کے بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا، آپ بولے میلاد کا جلوس کا کو. میلاد کا جلوس اس لیے نکالتے کہ تمہاری نحوست دور کرنے کے لیے. تم جو 11 مہینے نحوست پھیلا دیے پورے شہر میں، کرونا لا دیے، ہم جلوس میلاد نکال کے اس کو دفن کر رہے ہیں. ہم میلاد بنا کے اس کو دفن کر رہے ہیں کیونکہ ذکر مصطفیٰ سے رحمتیں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ سے. بولیے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یاد رکھیے میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب جو ہے روشنی ہوتی ہے تو پروانہ آتا نہیں آتا، پتنگا. انہیں دلیل پوچھ کے آتا کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ روشنی ہوئی پتنگا آ گیا، پھول کھلا بلبل آ گیا. ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے ہوٹل کھلی چائے پینے کو چلے گئے، دلیل ہے کیا؟ ہمارے محلے میں ہوٹل کھلی ہے، جا کے کھانا نہیں کھانا. قرآن میں ہے کیا ہوٹل میں جا کے بریانی کھانا؟ قرآن میں ہے کیا چکن 65 کھانا؟ قرآن میں ہے کیا ہوٹل کھلی جا کے چائے پی رہے؟ کیونکہ آپ چائے کے دیوانے ہیں. ہوٹل کھلتے صبح اٹھتے ہی نہار پہ جا کے چائے پی رہے، یہ کہیں قرآن میں حدیث میں ہے؟ نہیں بھائی، ایک عادت ہے، ایک چاہت ہے. کسی کو چائے کی چاہت ہے، کسی کو بریانی کی چاہت ہے تو وہ جا رہا ہے، اور پروانے کو روشنی کی چاہت ہے آ رہا ہے، بلبل کو گل کی چاہت آ رہا ہے. اسی طرح جو سچا مومن ہوتا ہے، سرکار سے محبت رکھتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ میلاد النبی میں آئے. اب آپ کے سمجھ میں آ گیا میلاد کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو دلیل مانا وہ دلیل ہے. یہاں محبت رسول کی ضرورت ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے آقا کا ہو رہا ہے، ہمارے نبی کا ہو رہا ہے. ہمارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں ہم. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ سرکار کی ولادت کا ذکر کرنے والا جلسہ، یعنی سرکار کی پیدائش کا ذکر. اور ہر آدمی، اب یہ بچوں سے پوچھو یہ لوگ اپنی برتھ ڈے مناتے کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہیں برتھ ڈے؟ جھوٹ نہ کو بولو، صحیح بولو، زور سے بولو سب سننے جیسا. یا بیٹھ کے نہیں کرنا، بولو زبان سے. مناتے کہ نہیں مناتے؟ پورے مدرسوں میں یہ بچے جا کے چاکلیٹاں دیتے، گھر میں آیا تو باپ کو تنگ کرتے، ڈیڈی ڈیڈی میری برتھ ڈے ہے، ڈیڈی ڈیڈی میری برتھ ڈے ہے. اب ڈیڈی لا کے موم بتیاں، اب ڈیڈی کا کیوں نہیں دیکھے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے بول کے؟ بچے کی خواہش ہے موم بتیاں، آئس کریم، کیک لا کے گولے بھی لگاتے، پھوکے پھوکے لگاتے. اور یہاں تو ایسا تماشا ہے 90 سال کا بڈھا بھی اپنی برتھ ڈے منا رہا. ہاں پھونکنا نہیں آیا تو اقساط میں پھونک رہا، پھو پھو پھو. انہیں خود پوجنے والا ہے. ہاں مگر کیسا شوق ہے. اور حال یہ ہے برتھ ڈے منانے کا، لوگ اتنے دیوانے پاگل ہیں کہ کرکٹر کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، انہوں پہچانتا بھی نہیں. انہوں کرکٹر کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ایکٹر کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، لیڈر کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. لیڈر 5 سال کے بعد پوچھتا، جائے تو پوچھتا بھی کون ہے آپ، کہاں رہتے ہیں؟ وہاں رہتے. اچھا ٹھہریے ابھی ملتا ہوں. پھر ملتے نہیں ہونے چلے جاتا.
اس کی برتھ ڈے انہوں منا رہے ہیں. کتنے ہولے ہے نہیں ہے؟ بولو آپ. لیڈر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں, کرکٹر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں, اور جو ہے نا ایکٹر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. میں ایک صاحب سے پوچھا, مثال دے رہا ہوں, پوچھا نہیں پوچھا الگ بات ہے. میں بولا حضرت آپ تو اپنے بچے کی برتھ ڈے منائے. ہوں منایا. تو پھر بازو میں ایک بچہ ہے بیچارہ, اس کی برتھ ڈے بھی مناؤ. ارے انہوں نے بولا میں کہیں کو مناؤں؟ تو بولا پھر کون منانا؟ اس کا باپ منانا ہے ماں. بولا یہ بات تو صحیح بولے. تو آپ کہیں کو منائے؟ میرا بیٹا ہے بلکہ منایا. جس کا بیٹا ہے انہیں منائے. تو میرے کو سمجھ میں آ گئی بات. برتھ ڈے باپ اس لیے منایا کہ میرا بیٹا ہے, اپنا بچہ سمجھا, میرا بیٹا ہے. جو میرا بیٹا بولتا ہے وہ برتھ ڈے مناتا, میری بہن برتھ ڈے مناتا, میرا بھائی برتھ ڈے مناتا, میرا لیڈر برتھ ڈے مناتا, میرا کرکٹر برتھ ڈے مناتا, میرا ایکٹر برتھ ڈے مناتا. جو میرا سمجھتا ہے, اپنا سمجھتا ہے, اپنائیت جس کے دل میں ہے, جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, وہ برتھ ڈے مناتا ہے. تو سن لو, تم کہہ رہے میرا بچہ ہے اس لیے برتھ ڈے منایا, میرا بیٹا ہے اس لیے برتھ ڈے منایا, میری بیٹے اسے برتھ ڈے منایا, میں کرکٹر سے محبت کرتا ہوں اس لیے برتھ ڈے منایا, لیڈر سے محبت کرتا ہوں اس لیے برتھ ڈے منایا. تو ہماری بھی بات سنو. تم کہے میرا بیٹا ہے اس لیے برتھ ڈے منایا, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں میرے نبی ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہے ہیں. جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھتا ہے, میرے نبی, میرے رسول, میرے آقا, میرے ماں ملجا, میرے سرکار, میرے سردار, میرے آقا, جو یہ سمجھتا ہے وہی سرکار کی میلاد منائے گا. ہر کلمہ پڑھنے والا سرکار کو اپنا نہیں سمجھتا. کلمہ پڑھ لیتا لا الہ الا محمد رسول اللہ. ہر نماز پڑھنے والا سرکار کو اپنا نہیں سمجھتا. ہر روزہ رہنے والا اپنے کو نہیں سمجھتا. ہر حج کو جانے والا سرکار کو اپنا نہیں سمجھتا. ہر جو ہے زکوٰۃ دینے والا سرکار کو اپنا نہیں سمجھتا. ہر نیک کام کرنے والا, حفظ قرآن کرنے والا بھی سرکار کو اپنا نہیں سمجھتا. عالم ہو کے بھی سرکار کو اپنا نہیں سمجھتا, اور مرشد ہو کے بھی اپنا نہیں سمجھتا. جو اپنا سمجھتا ہے, سرکار کو میرے آقا سمجھتا ہے, میرے سردار سمجھتا ہے, میرے راجا سمجھتا ہے, وہی برتھ ڈے مناتا ہے. تو ہم سمجھ جاتے ہیں جو میلاد میں آتا ہے وہ سرکار سے محبت کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کو سنبھال کے رکھیے آپ. سرکار سے جو محبت کرتا ہے وہی میلاد مناتا ہے. اس لیے ہمارے کو مومن کا ترجمہ نہیں دیتے. کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا. آپ بولیں گے عجیب بات کر رہے ہیں سر, کلمہ ہی پڑھے تو مومن ہوتا, کلمہ ہی پڑھے تو مومن ہوتا. پھر آپ بولیں ہاں یہ دور ویسا ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر نماز پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر قرآن پاک پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر روزہ رہنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر رمضان میں جگنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر تراویح پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر دین کی بات کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر بات بیان کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا, ہر عالم ایمان والا نہیں ہوتا, ہر صوفی ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان وہ ہوتا ہے جو سرکار کو مختار کل مانتا ہے, کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے, یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتا ہے, میلاد کی فاتحہ نکال دیا کہ کھیر پوریاں بناتا ہے. نہیں سمجھ میں آنا پوچھ لینا میرے سے, سمجھے آپ. میں ڈر ڈر کے تحقیق کرنے والا نہیں ہوں. اگر پوچھنا ہے تو اتنی کتابیں پوچھوں گا آپ سے, یہ پڑھے کیا نہیں پڑھے. اگر سوال کرنا ہے تو آ کے دم سے سوال کرو, جتنے سوال کریں گے اتنے جواب دوں گا. یہ آپ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں, نماز پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں, داڑھی رکھ کے دھوکہ دے رہے ہیں, چلت پھرت کر کے دھوکہ دے رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں. یہ سب نجدی امریکی ہیں, یہ ایجنٹ ہے یہودیوں کے, یہ ایجنٹ ہے نصرانیوں کے. ہم وہاں سے چھڑا کر آپ کو امام حسین کا غلام بنا رہے ہیں, آپ کو امام حسن کا غلام بنا رہے ہیں, مولا علی کا غلام بنا رہے ہیں, صدیق اکبر کا غلام بنا رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا رشتہ جوڑ رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ ہے اصل بات. اس پہ آ جائیے آپ. باتیں تو بہت ہیں, میلاد منانا نہیں منانا, میلاد منانا نہیں منانا انہیں بولتا ہے جس کو سرکار سے محبت نہیں ہوتی ہے. اب آپ ہر ایک کا سوال کا جواب مت دو. جو بولا میلاد منانا نہیں منانا تو اس کو جواب دے دینا کہ تو پکوڑا ہے. زیادہ بحث کرنا نہیں. میلاد منانا نہیں منانا
ارے محبت ہے تو منانا. محبت ہے کہ نہیں ہے؟ محبت علامت ہے ایمان کی. نماز پڑھنا محبت نہیں ہے اس دور میں، حالانکہ محبت کا تقاضا ہے نماز پڑھنا، مگر محبت نہیں ہے. نماز پڑھ لینا محبت نہیں ہے، روزہ رہ لینا محبت نہیں ہے، زکوٰۃ دے لینا محبت نہیں ہے. محبت اس دور میں یہ ہے کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا، میلاد منانا، فاتحہ دینا، یا غوث کہنا، یا علی کہنا. سنیے بات. اب محبت کی جب بات آ گئی ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کم سے کم ہمارے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان صدیق گلشن میں جن کی درگاہ پاک ہے، آج بھی وہ درگاہ بند نہیں ہوئی. کوئی لاک ڈاؤن نہیں درگاہ پہ ہماری. آج بھی حاضری دے سکتے ہیں آپ جا کے. ہمارے پاس کوئی بند ہے، پابندی نہیں. درگاہ میں تو حاضری ضرور ہے. فیض آج بھی اس حضور بیرون کا جاری ہے. اس لیے حضور بیرون میں لکھا، یہ لوگ جو بولتے ہیں نا، آپ پڑھیے حضور کی کتابیں، معلوم ہوتا. کتابیں نہیں پڑھ کے میں یہ ہوں، ان کا مرید ہوں، ان کا مرید نہیں ہے. حضور بیرون کی کتابیں پڑھو، آپ کو عقیدہ ملتا ہے. حضور بیرون نے فرمایا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مذہب سب مذہب ایک ہی ہے، اصل یہ لوگ کافروں سے ڈرتے ہیں، اور ان کو خود ڈر ہے، اس لیے سب کو لیتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ موت ایک بار آتی ہے، اور وہ مرتا ہے تو رسول پاک کی محبت میں مرتا ہے. یہ ہم درد دے رہے ہیں آپ کو. سنو تو حضور بیرون کا شعر سناتا ہوں میں آپ کو. محبت کیا چیز ہے ان سے پوچھو. حضور بیرون کا تو شعر آپ یہاں سنیں نا، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، یہ بھی حضور بیرون کا ہے. عشق نبی جس کے دل میں ہے اس کے دل میں ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے. نمازاں پڑھنے سے ایمان نہیں آتا، روزے رہ لینے سے ایمان نہیں آتا، قرآن پڑھنے سے نہیں آتا. اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو بات تقریر کے پوچھ لینا، پوچھنے میں ڈرنا نہیں. جس طریقہ کا سوال کریں گے اس طریقہ کا جواب دوں گا. کوئی ہم گھر کا بنا کے بھاگنے والے نہیں ہیں. کتنے ہمارے غدار نکلے ہمارے کہنے سے، ہم غداروں سے ڈرے. ہاں، اور فضل میاں جلسہ نہیں کرے تو یہاں تو جلسہ ہو رہا نا، انہوں ڈر سکتے ہیں، ہم کہیں کو ڈریں گے. اور یہ بندہ حال کیا ہوا وہاں کا، اس کا حال کیا ہوا سب پہ معلوم ہو گیا نا کون ہے. اللہ بتا دیا نا، بتایا کہ نہیں بتایا؟ جیل کی ہوا کھایا کہ نہیں کھایا؟ دیکھ لو، انصاف بتا دیا اللہ. ابھی بھی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اہل سنت الجماعت کے کام کو روکا. اس لیے بول رہا ہوں، اگر میری دشمنی کرتے تو میں کچھ نہیں بولتا تھا. اہل سنت جماعت کے کام کو روکا. یہ نہ وہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، نہ بانی جامعہ کے چاہنے والے ہیں، وہ روپیے کے چاہنے والے ہیں، مال کے. اس لیے بول رہا ہوں. برسر ادھر افضل میاں آئے تو میرے کو بولنا ضروری تھا. میں سامنے بولنے والا پیچھے نہیں بولتا میں، اس لیے ان کو بول رہا ہوں. اور سارے سولوں کے سامنے بول رہا ہوں. انہوں بھی میلاد کا کام بند کر دیے ان سے ڈر کے. ہمت پیدا کرو، ہمت طاقت پیدا کرو. ہاں، میں گھبرانے والی چیز نہیں ہے، میں ہر دور سے گزرا سو ہوں. آئیے حضور بیرون کیا فرماتے ہیں. دیکھو ہم بیرون کے غلام. بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے. بلا سے، ہم یہ عقیدے کے پابند ہیں، ہم اس عقیدے پہ چلتے ہیں. ہم کسی سے کیا ڈریں گے؟ بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے. دولت تو سمجھ گئے آپ، بینک بیلنس، سرمایہ، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، اتنی تو سمجھے نا آپ کو. دولت بولتے ہیں، ہاں پہلے دولت ہونا. ساری دنیا دولت کے لیے کام کر رہی، اور سرکار بیرون کیا فرما رہے ہیں؟ بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے. حشمت کس کو بولتے ہیں؟ عہدہ بڑا، لیڈر، ایم پی، ایم ایل اے، شہنشاہ، بادشاہ، منسٹر، یہ کارپوریٹر، یہ حشمت. بڑی دیوڑی، بڑا محل. ہاں، دوسروں کو بولنا سادگی سے شادی کرو، انہوں جو چاہے کرنا. دوسروں کو بولنا باجن کو بجاؤ، انہوں ڈھن ڈھن بجانا. یہ حشمت، یہ دولت و حشمت ہے. بلا سے گر ہمارے پاس
دولت ہے نہ حشمت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے. یہی درس ہم آپ تک پہنچانے، اب پہنچانا نہیں پہنچانا. یاد رکھو دولت ہے تو وہ پرواہ مت کرو، جائیداد کو قربان کرو، دولت کو قربان کرو، اس کی پرواہ مت کرو. سرکار کی ایک محبت لاکھ دولت ہے، سونے سے بڑھ کر ہے، چاندی سے بڑھ کر ہے، منسٹری سے بڑھ کر ہے، شہنشاہی سے بڑھ کے ہے. سرکار کی گدائی شہنشاہوں پہ بھاری ہے. یہ حضور بحر العلوم نے فرمایا. اور ہندوستان کے شاعر مشرق، نام معلوم ہے آپ کو؟ کون ہے شاعر مشرق؟ ہاں اقبال صاحب، ڈاکٹر اقبال، جس کی عقل کو ساری دنیا نے تسلیم کیا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخین اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں. ایسا بڑا عاشق رسول ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ وہ داڑھی منڈا ولی ہے. اتنی سرکار سے ڈاکٹر اقبال کی محبت تھی. تو ایک شعر سناتا ہوں، سننے کو تیار ہے؟ سمجھنے کو بھی تیار ہے؟ ہاں، اگر یہ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کٹر سنی ہو گئے. ہے تیار؟ تو پھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. مغز قرآن سنیے، سمجھاؤں گا الگ الگ کر کے. مغز قرآن، روح ایمان، جان دین. مغز قرآن، مغز کس کو بولتے؟ موز لیے، چھلکا نکال دیے، وہ جو کھاتے اس کو مغز بولتے. چھلکا تو نہیں کھاتے نا، حالانکہ چھلکے میں بہت فائدہ ہے کہتے طب بولتی، مگر چھلکا نہیں کھاتے. اب سیتاپھل لیے، چھلکے کھاتے، وہ نکال کے اوپر کا کیا کھاتے؟ مغز. تو مغز اصل ہوتا، مغز سے فائدہ ہوتا. سمجھ گئے؟ مغز اتنا تو سمجھ میں آنا ہے. مغز بھیجے کو بھی بولتے. تو مغز قرآن، قرآن کی اصل، قرآن کا مغز، قرآن جس سے فائدہ پہنچاتا ہے. اب آسان کر کے بول رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ آج کل کے لوگ سمجھ نہیں سکتے. نہ اردو پڑھنا آتا، نہ عربی پڑھنا آتا، نہ انگریزی پڑھنا آتا، کچھ بھی نہیں. نکل گئے بس دوشے کھانے کے لیے. رات میں بھی جا کے دوشے کھا رہے ہیں، تھم سپا پی رہے. اب کیا سمجھ نہیں آئے گا؟ نہ جو ہے بحر العلوم کی کتابیں پڑھتے، نہ بانی جامعہ کی پڑھتے، نہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے، نہ اقبال کی شاعری. پہلے کے لوگ جانتے تھے، ایک شعر بولے تو اچھل جاتے تھے. آج آپ لوگوں کو نہیں ہے، اردو بھی پڑھنا نہیں آتا. ہاں ماہر کو پڑھنا آتا لیکن لکھنا نہیں آتا. مطلب یہ کیا ہے؟ ہاں لکھنا آتا، پڑھنا نہیں آتا. مطلب کچھ بھی نہ آتا تمہارے کو، خاموش بیٹھو بلا میں. نہ یہ آتا نہ وہ آتا، ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے آج کل کے لوگ. ہاں مگر ایسی اکڑ ہے جیسے انہوں پی ایچ ڈی ہے. ایسا کپڑے وپڑے پہن کے ایسا ڈر جانا سامنے والا، ارے کہاں پی ایچ ڈی آگے بیچارے، لٹریچر کے ڈاکٹر آگے سامنے، دیکھے تو انگوٹھا چھاپے. نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا. مگر نشان یہ ہے وہ بدعت ہے، 11ویں نہیں کرنا. ارے چھوڑ، تو کون سی اولاد نکل کے آ گئی؟ فاتحہ نہیں دینا، ذرا باہر جا کے پیٹرول پمپ پہ آ گیا ہمارے کو فتوے دے رہا. ہم یہاں علماء کے فتوے نہیں مانتے. میلاد نہیں کرنا، میں وہاں نہیں ہے، مولا وہاں کا ہی کیوں رہیں گے؟ وہاں یہودیہ ہے، یہودیہ میلاد نہیں مناتے، سرکار کے چاہنے والے میلاد مناتے ہیں. سیدھا بیٹھ جاؤ، ادب سیدھا. محفل ہے، معاف کرنا، میں تربیت بھی دیتا ہوں. ہاں میری خالی تقریر نہیں ہوتی، آپ کو صحیح راستے پہ بتانا میرا کام ہے. جب میں یہاں بیٹھ گیا نا تو اس مقام پہ بیٹھ گیا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں. تربیت بھی دیتا ہوں میں آپ کو. سنیے کہ کیا کہا؟ مغز قرآن، قرآن کا مغز. سمجھ میں آگے بات؟ روح ہے ایمان، ایمان کی روح. جسم ہے اس میں روح نہیں ہے تو کیا بولیں گے؟ مردہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جسم ہے روح نہیں ہے تو کیا ہے؟ مردہ. روح ہے تو زندہ. تو ایمان کی زندگی، روح ہے ایمان، ایمان کی زندگی، قرآن کا مغز، ایمان کی زندگی، جان دین کی جان. جان نہیں ہے تو جسم بیکار ہے نا. جان نہیں ہے تو جسم بیکار ہے. اس طرح
ایمان کی زندگی، دین کی زندگی، ایمان کی حیات، دین کی حیات، قرآن کا مغز، قرآن کی اصل، قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم، قرآن کی تعریف، قرآن پاک کب سمجھ میں آتا ہے؟ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، یعنی قرآن کا مغز، قرآن کی اصل، دین کی جان، ایمان کی جان ہے تو سرکار دو عالم کی محبت ہے۔ اگر آپ نے سمجھ گیا تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ ایک شعر میں سارا نقشہ پیش کر دیا اقبال نے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے تو پھر آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے، ایمان کے برقراری کے لیے بھی محبت کے رسول کی ضرورت ہے، دین کی جان کے لیے بھی محبت رسول کی ضرورت ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی وہی میلاد نہیں مناتا۔ سمجھ گئے آپ؟ محبت کا تقاضا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منائیں، میلاد کی محفل سجائیں، اس لیے میلاد منا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک بات پیش کروں گا، میں آپ سننے کو تیار ہے؟ یہ میری طرف سے بات نہیں پیش کر رہا ہوں میں، آپ یہ سارے علماء کی باتیں ہیں۔ پہلے میں بہرون سرکار کا سنایا کہ محبت کا کیا مقام ہے، اس کے بعد ڈاکٹر اقبال ساری دنیا جس کے اشعار پڑھ کے اشش کرتی ہے، جس کے لیے یونیورسٹیوں میں اقبال چیئر ہے، جس کے لیے پی ایچ ڈی کرتے ہیں لوگ، اتنا بڑا شاعر کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی جان، دین کی جان، اسلام کی جان، ساری کائنات کی جان ہے تو وہ رسول پاک کی محبت ہے۔ بھائی انہوں لبیک بولے، آپ یا رسول اللہ بولو، ان کو بھی سوئے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یا رسول اللہ نے دل میں آیا تو سمجھ میں آپ کا ایمان نہیں ہے، پھر سے ایمان لاؤ۔ اگر یا رسول اللہ نہیں بول سکتے، آپ کی زبان روک دی گئی ہے، اللہ پسند نہیں کر رہا آپ کو، اس لیے نکل جانا محفل میں سے، یا رسول اللہ بولتا بیٹھنا، دل سے بولنا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کون بول رہے ہیں؟ ارے ولیوں کو چھوڑو، صحابہ کو چھوڑو، یا رسول اللہ بولے گا اللہ ہے۔ قرآن پڑھے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، یا ایھا النبی۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ ہم کی تو چھوڑو بات، اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب کو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ اس انداز سے پکار رہا۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر جو یا رسول اللہ بولتا ہے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہست حب رحمت للعالمین۔ اس لیے بات، اس لیے یہاں پر کہوں گا میلاد منانا میں جو بول رہا ہوں بار بار، یہ ایمان کی علامت ہے، محبت کا تقاضا ہے، اور آپ کے دل میں محبت ہے تو آپ میلاد منائیں گے۔ تو یہ بات میری نہیں، اب ایک بہت بڑا اہم آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، اور اگر آپ سنیں تو بول دینا ہم سنیں، نہیں ہے تو پھر علماء کو پکڑنا، وہ جو ان کی روٹی کھا رہے ہیں، ہاں جو ان کا چاول کھا رہے ہیں، انہوں بھی آپ تک یہ بات نہیں پہنچائے۔ میں حیدرآباد دکن کی مایا ناز افقری شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، حضور امام اہل سنت، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، محسن دکن، مصلح قوم، استاد السلاطین، استاد العلماء والمشائقین، فضیلت جنگ، حضور حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے مقاصد الاسلام، اس میں حضرت نے مقاصد اسلام حصے اول میں حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، یعنی سرکار کی میلاد منانا نہیں منانا۔ آج سے 200 سال پہلے جواب دے چکے حضرت، تو اس میں کیا لکھے؟ کبھی آپ یہ مقاصد اسلام کا نام سنے تو سنے، بولو نہیں تو نکو بولو۔ ہاں بولیے، آپ لوگوں کو بولو، آپ لوگوں تو سن کے بڈھے ہو گئے۔ ہاں جو لوگ نئے ہیں ان کو کبھی یہ نظامیہ کے مولویاں بولے، بولو آپ نظامیہ 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 بولیے جاتے نا، نظامیہ
اہل سنت جماعت کا خلا ہے جس کو یہ لوگ برباد کر رہے ہیں. حضرت بانی جامع نظامیہ آج سے 200 سال پہلے لکھ دیے مولود النبی منانا ہے. یہاں تک لکھ دیا کہ مولود النبی کی روشنی کرنا چاہیے. یہاں تک لکھ دیا کہ مولود النبی کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے, جلسے کرنا چاہیے. بلکہ پریکٹیکل حضرت نے 12 ربیع الاول کو مکہ مسجد میں خطبہ دلا کے بتا دیا کہ جس طرح دوسری عیدوں میں خطبہ ہوتا ہے 12 ربیع الاول بھی عیدوں سے بڑی عید ہے. انہوں نے یہ ذہن دیا. انہوں نے کیا کیا؟ میلاد جلوس کے خلاف ہی نکال دیے فتویٰ. یہ ان کا ہے. یہ ہم بانی جامعہ کی تعلیمات پہ چلتے ہیں, بانی جامعہ کے عقیدے پہ چلتے ہیں. سنو, حضرت بانی جامع نظامیہ, حضرت بانی جامع نظامیہ, حضرت بانی جامع نظامیہ نے مقاصد اسلام میں لکھا, وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مولود شریف کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. جو اقبال نے کہا نا روح ایمان. ہاں, اب سنو, موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے, یعنی ہماری لینگویج میں کون وفادار ہے کون غدار ہے معلوم ہو جائے. مولود شریف میں نے کہہ رہا ہوں عالموں کے عالم, استادوں کے استاد, مشائخین کے استاد, جس کے مدرسے سے کئی اب تک لاکھ لوگ نکل گئے, حافظ قرآن ہو گئے, سب ہو گئے. اب بتائیے, وہ لکھ رہے ہیں کہ مولود شریف کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ موافقین اور مخالفین کا امتیاز ہو جائے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, یہ میں نے لکھ رہا ہوں, میں نے بول رہا ہوں, یہ بانی جامع نظامیہ لکھ رہے ہیں. پتہ کیا چلا؟ حضرت یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں نماز تو پڑھا, روزہ تو رہا, کلمہ تو پڑھا, حج کو تو گیا, عمرے تو کرا, حافظ قرآن تو ہو گیا, عالم دین تو ہو گیا, مفتی تو ہو گیا, صوفی نام تو رکھ لیا, ہر چیز تو کر لیا. اب دیکھنا ہے کہ یہ سرکار کا وفادار ہے کہ غدار ہے. اس لیے حضرت بول رہے میلاد منا لو. میلاد کو جو اچھا سمجھ گیا, میلاد کی جو روشنی کر لیا, میلاد میں جو کھانا کھلا لیا, میلاد کی فاتحہ جو دے دیا, ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر لیا, سمجھ جاؤ وفادار ہے. اگر نماز پڑھ کے میلاد نہیں منانا ہے تو غدار ہے, حج کو جا کے میلاد نہیں مناتا تو غدار ہے. اس لیے ہم میلاد منا کے دیکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی وہ مناتا ہے جو رسول کا وفادار ہوتا ہے. بند کر دو, بند کر دو. ہاں, اوپر کا بند کر دو. 10:30 ہو گئے نا, بند کر دو. یہ ہے, یہ بات ہے, آپ سمجھیے, یہ میری بات نہیں ہے. آج میلاد شریف 1400 سال سے منایا جا رہا ہے اور آپ کو ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں لوگ. اب کسی کے ڈاؤٹ میں مت آؤ. کسی مولوی نے کچھ کہا تو مت سنو, کوئی کسی انداز میں آ جائے مت سنو. یہ دیکھو کہ مولود کو کیا کہتا ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے, رات بھر نماز پڑھا, مولود کا انکار کیا تو وہ رسول کا غدار ہو گیا. انہیں 5 وقت کی نماز پڑھا لیکن مولود شریف منایا تو رسول کا وفادار ہو گیا. آپ بولو کیا وفادار بننا چاہتے ہیں کہ غدار بننا چاہتے ہیں؟ وفادار. تو الحمدللہ آپ مولود شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ سنا دینا بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار نے خود فرمایا. سرکار نے یہ فرمایا, آپ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. آج آپ کے ذہنوں کو اس قدر تبدیل کر دیا گیا کہ آپ کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ ہے, آپ کی دین کی طرف نہیں ہے. کیا پکانا, کیا کھانا, فارم ہاؤس کو جانا, وہاں بکرے کاٹنا, یہ ذہن بن گیا. تھمس اپ منگا رہے ہیں, ذرا دعوت ہوئی تو تھمس اپ کے شیشے آ رہے ہیں. ارے یہ اسرائیلیوں کے شیشے منگا رہے ہیں. ہاں, کدھر ذہن ہے آپ کا؟ کھانا پینا کیا بنانا, بس مرغ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. جب جس کی جگہ گھر میں دیکھو مرغ پکڑا, مرغ پکڑا, مرغ پکڑا, ہاں, کھانا بس. ارے پہلے کے لوگ مرچی کی چٹنی جواری کی روٹی کھاتے تھے
لیکن 11 تاریخ کو فاتحہ دلاتے تھے، 12 کو میلاد